البتہ یہاں پر ایک مسئلہ جو پرسوں مجھ سے پوچھا گیا تھا اور یہ تلاوت سے متعلق ہی مسئلہ تھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پرسوں کسی صاحب نے چٹھی بھیجی تھی اور اس کے اندر ایک سوال آیا تھا کہ تلاوت کلام اللہ زور سے کرنا اور آہستہ کرنا اور یہ ہے کہ دل میں کرنا بغیر زبان کو حرکت دیے، ان میں سے کون سا طریقہ افضل ہے؟ میں نے اس وقت بتایا تھا کہ زور سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسرے آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، اور تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، زبان حرکت دیے بغیر قرآن کو دیکھ رہا، لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ جب اس دن میں نے مسئلہ بیان کیا تو ہمارے جو مولانا حافظ مسیح اللہ قرآن سنا رہے ہیں انہوں نے مجھ سے اس سلسلے میں سوال کیا، تو پھر میرا ذہن متوجہ ہوا، اس لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ ہے تلاوت اور تلاوت پر ملنے والا اجر۔ اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ چاہے آپ آہستہ پڑھیں یا زور سے پڑھیں، پڑھنا ضروری ہے زبان سے۔ زبان کو اگر حرکت ہی نہ ہوئی، زبان سے کچھ الفاظ نکلے ہی نہیں، تو پھر وہ تلاوت نہیں کہلاتی۔ تلاوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ زبان سے حروف کی ادائیگی ہو، جیسے مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ تلاوت ہے۔ اب اسے کوئی زور سے پڑھے، جیسے کہ ابھی ہم سن رہے تھے حافظ صاحب زور سے پڑھ رہے تھے، یا کوئی آہستہ سے پڑھے الحمدللہ رب العالمین۔ آہستہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہماری آواز بس ہمارے تک محدود ہو، یہ بالکل قریب میں بیٹھنے والا سن لے، اور اگر ادھر ادھر تک آواز جاری ہے تو وہ زور کی آواز ہے۔ زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں قرآن مجید کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر زبان سے ادا نہ ہوئے وہ تلاوت میں شمار نہیں۔ دوسرے ہے کہ قرآن کریم اگر کوئی بغیر زبان سے پڑھے، یوں ہی دیکھتا جائے، اس پر ثواب ہے کہ نہیں؟ یہ تلاوت نہیں ہے، اس کو تلاوت نہیں کہا جائے گا۔ البتہ اس پر ثواب کا مسئلہ ہے، ثواب ملے گا کہ نہ ملے گا؟ ثواب تو ملے گا، جیسے کہ قرآن کو چھونے پر بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنے پر بھی ثواب ہے، قرآن کو چومنے پر بھی ثواب ہے۔ اگر قرآن کو کوئی یوں ہی دیکھے، اور اگر کوئی عالم دین مثلا قرآن کو دیکھ کر اس کا معنی سمجھ رہا ہو، ظاہر بات ہے یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ عام طور پر علماء کرتے بھی ایسا، ان کو کوئی مضمون دیکھنا ہے، کسی آیت کی تفسیر پڑھنا ہے، کسی آیت کو سمجھنا ہے، اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں، اب زبان کو حرکت نہیں ہوتی، وہ صرف ایسا دیکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو دیکھا جا رہا ہے اس دیکھنے پر ثواب ملے گا، لیکن تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تلاوت اسی وقت معتبر ہوگی جب زبان سے حروف کی ادائیگی ہو اور صحت کے ساتھ ادائیگی ہو، اور زبان ہی نہیں کھلی تو تلاوت کا اجر نہیں ملے گا۔ البتہ یہ غور کرنے کا اجر ملے گا، یا ویسے ہی دل میں کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کا الگ اجر ملے گا، وہ جو ملنا ہے اللہ کی طرف سے وہ الگ ملے گا۔ اور اس کی دلیل میرے نزدیک وہ روایت ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ حدیث بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ادھوری ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ وہی خداج وہی خداج وہی خداج، یہ الفاظ ہے اس میں۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی حدیث سنائی کہ جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے۔ تو ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت
کبھی کبھی تو ہم امام کے پیچھے بھی تو ہوتے ہیں، تب کیا کریں؟ اب یہاں فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ آیا، جس میں بعض لوگ بہت جھگڑا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ کوئی جھگڑے کے مسائل تو ہیں، لیکن لوگ ہر چیز کو جھگڑا بنا دیتے ہیں۔ تو امام کے پیچھے جو مقتدی لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کے ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضرت آپ تو یہ حدیث سنا رہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ادھوری، تو ہم بسا اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تب کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اقرا بہا فی نفسک، یہ الفاظ ہے اس کے، اقرا بہا فی نفسک، دل دل میں پڑھ لو۔ اقرا کے معنی پڑھو، فی نفسک کے معنی دل دل میں، دل دل میں پڑھ لو۔ اب امام کے پیچھے آپ رہیں تو زبان سے نہیں پڑھ سکتے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے، البتہ دل دل میں کوئی پڑھ رہا ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں آپ بھی دل دل میں پڑھ لیں، الحمدللہ رب، نہیں زور سے نہیں، زبان سے نہیں، حرکت نہیں زبان کو، البتہ دل دل پڑھ رہا ہے آپ کا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا دل دل میں پڑھ لو، اور بعض علماء نے کہا دل دل میں پڑھنے کا مطلب ہے دل میں غور و فکر کر لو۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا ایک وہ پڑھنا بھی ہے جس کو دل کا پڑھنا کہتے ہیں، لیکن وہ تلاوت میں شمار نہیں، تلاوت تو زبان سے ہوگی، اس کے لیے آپ آہستہ پڑھیں یا زور سے پڑھیں، اور اگر دل دل میں پڑھیں وہ تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا، البتہ دل میں پڑھنے کا جو ثواب اللہ کو دینا ہے وہ ملے گا اللہ کی طرف سے، لیکن تلاوت کے لیے تو ضروری ہے کہ زبان ہی سے الفاظ کی ادائیگی ہو اور صحت کے ساتھ ادائیگی ہو۔ نماز میں بھی دل دل میں کوئی پڑھ لے گا تو نماز نہیں ہوگی اس کی۔ مثلا ایک آدمی رکعت باندھ کر کھڑا ہو گیا، دل دل میں پڑھ رہا، زبان بالکل نہیں حرکت کرتی، الفاظ بالکل نہیں نکالتا، اتنا لفظ تو کم سے کم نکالنا ہے، الحمدللہ اتنا نکالنا پڑے گا اسے، اگر اتنا بھی نہیں نکالا تو پھر وہ تلاوت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے دل میں پڑھنا نماز کے اندر تو غیر معتبر ہے، جہاں پڑھنا ہے وہاں زبانی سے پڑھنا۔ باقی وہ مسئلہ ہے جو عرض کر دیا گیا، یہ پرسوں کے مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت تھی، آپ کے سامنے عرض کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔